ہو سکتا ہے اس کو ہم نے پہلے کر لیا، لیکن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام غزالی نے جو ہے فکر اور وجدان میں، فکر کے لیے علامہ کا لفظ ہے، اصل انگریزی میں ہے تھاٹ، اور وجدان جو ترجمہ کیا ہے حسن علی صاحب نے، وہ اصل ان کا انگریزی لفظ ہے انٹیوشن۔ تو یہاں جو ہے تھاٹ کو انٹیوشن سے، جو وجدان کو، مطلب یہ وجدان اس میں صحیح لفظ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عربی اصطلاحات میں وجدان جو ہے ادراک باطنی یا ادراک باطنی، مطلب یہ کہ باطنی کیفیات کا جو حصی ادراک ہے اس کو وجدان کہتے ہیں۔ تو انٹیوشن عنوان میں نہیں ہے، یہ جو تضاد کر رہے ہیں یا موازنہ کر رہے ہیں فکر اور انٹیوشن میں، انٹیوشن کا مطلب ہے، انٹیوشن کے لیے کوئی اور لفظ بھی ہونا چاہیے اردو، اور کوئی خاص نظر نہیں آ رہا، ہمیں ذہن میں نہیں آ رہا انٹیوشن کا کوئی۔ انٹیوشن سے جو مراد ہوتی ہے کسی چیز کو براہ راست اس کا ادراک، بغیر تصورات کے۔ برعکس فکر جو ہے یہاں علامہ اقبال کا فکر سے جو مراد لے رہے ہیں وہ تصوراتی فکر۔ فکر جو ہے چیزوں کو حواس سے دیکھتی ہے اور پھر تصورات سے ان کو منظم کرتی ہے، اور پھر آئیڈیاز یہ استعمال کرتی ہے ان کو منظم کرنے کے لیے۔ یہ جو ہے، جو یہ کنٹراسٹ کر رہے ہیں یا جو موازنہ کر رہے ہیں، وہ فکر، ایسی فکر جو تصورات کے ذریعے حقیقت تک پہنچتی ہے، اور ایسی فکر جو ہے جو تصورات کے بغیر براہ راست جو ہے کسی چیز کو دیکھتی ہے۔ مثلا افلاطون جو ہے، یہ اس کے بعد ہیگل بھی، مثلا وہ اس قسم کے انٹیوشن کے قائل تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عقل غیر تصوراتی عقل جو ہے وہ حقیقت تک براہ راست پہنچ سکتی ہے بغیر تصورات کے استعمال کے، جو تصورات جو حائل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس کانٹ وغیرہ نے کہا کہ تصورات کے بغیر جو ہے عقل کام ہی نہیں کرتی، کم از کم ہماری عقل جو جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ کم و بیش جو ہے ارسطو کا بھی خیال تھا، اس لحاظ سے ارسطو جو ہے کانٹ کے قریب ہے، یا کانٹ ارسطو کے قریب ہے، اور ہیگل جو ہے ان معنوں میں افلاطون کے قریب ہے۔ اور علامہ اقبال جو ہے ان کا جو وجدان جس کو یہ کہہ رہے ہیں یا انٹیوشن کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس قسم کے انٹیوشن کے قائل تھے۔ اب وہ انٹیوشن فکری ہے یا معاملہ فکری ہے، یہ فکری لگتا ہے، مطلب اس کتاب سے تو یہی لگتا ہے۔ ان کے خیال یہ تھا کہ علامہ اقبال کا یہ خیال یہ ہے کہ امام غزالی نے فکر تصوراتی اور فکر غیر تصوراتی میں خط فاصل کھینچا، اور اس خط فاصل کھینچنے کے نتیجے میں زیادہ انہیں فکر و وجدان میں خط فاصل کھینچنا پڑا۔ مترجم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں امام موصوف کا رسالہ مشکات الانوار بلکہ احیانوں کی بعض عبارات بالخصوص جن سے متبشر ہوتا ہے کہ امام موصوف کا نقطۂ نظر شاید اتنا سخت نہیں تھا جتنا بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال کیونکہ انہوں نے عبارات نہیں نقل کی ہیں، تو امام موصوف یا امام غزالی نے یہ خط فاصل کھینچا یا نہیں کھینچا، اس پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی جو ہے فکر کو متناہی مانتے ہیں، اور تمام مسلمان بھی اس کو متناہی مانتے ہیں، کیونکہ صرف خالق جو ہے وہ متناہی نہیں ہے ہمارے نزدیک، ہر چیز متناہی ہے، تو عقل بھی مخلوق ہے، تو اس لحاظ سے وہ متناہی ہے۔ اور پھر علامہ اقبال کا یہ خیال بھی دار امام غزالی اور تمام مسلمان متکلمین اس کو رد کرتے ہیں کہ متناہی جو ہے غیر متناہی کا ادراک یہ کلی کر سکتا ہے یا احاطہ کر سکتا ہے، یا اس کا ایون جزوی ادراک کر سکتا ہے بغیر وحی کی مدد کے۔ لیکن علامہ اقبال کے یہاں خیال ایک تو یہ ہے کہ فکر تصوراتی تو متناہی ہو سکتا ہے، لیکن فکر غیر تصوراتی یا فکر وجدانی کہہ لیں اس کو، وجدانی سے ہماری مراد انٹیوشن ہے، فکر غیر تصوراتی جو ہے وہ غیر متناہی ہوں گے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ فکر تصوراتی اگر متناہی ہوگی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ غیر متناہی کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن یہ صرف دعویٰ ہے امام علامہ اقبال کا، اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی اس کا ابھی تک کوئی
اس کی دلیل نہیں دی ہے، اور یہاں صرف یہ وجوہات بتا رہے ہیں کہ کیوں غیر تصوراتی فکر جو ہے وہ متناہی کیوں ہے. تو اس کی دو وجہ بتائیں گے. ایک وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تصوراتی فکر ہے وہ جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ زمانے مسلسل سے وابستہ ہے. انگریزی میں دے رہے ہیں کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی جو ہے یہ نہ سمجھ سکے کہ فکر تصوراتی، اس کو انگریزی میں انہوں نے تھاٹ کا ہے، اس میں اور انٹیوشن میں، یا جس کو ہم فکر غیر تصوراتی کہہ رہے ہیں، ایک نامی رشتہ ہے. مانا یعنی یہ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کی دو اظہارات ہیں، یا ایک ہی چیز کے دو مختلف نمو ہیں، یا ایک ہی چیز کے دو مختلف پروردہ صلاحیتیں ہیں. اور اسٹیمولیٹ، یہ لگ رہا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، کہہ رہے ہیں فکر تصوراتی جو ہے وہ متناہی، ہمیں متناہی اس لیے لگتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے سیریل ٹائم سے. سیریل ٹائم سے مراد ہے ہمارا سیریل ٹائم سے بنیادی طور پہ، اور اس کا نیازی صاحب نے اس کو زمانے مسلسل کا ہے. زمانے مسلسل سیریل ٹائم سے ہماری جو عموماً مراد ہوتی ہے وقت کا وہ تصور جس میں وقت کا تعلق جو ہے آنات سے ہے، یعنی انسٹنٹ سے ہے. اور انسٹنٹس جو ہے ان کو سمجھا جاتا ہے یا ان کی تعبیر کی جاتی ہے، یا ان کو سمجھا جاتا ہے ریاضی کے نمبروں یا اعداد کے تناظر میں. مثلا وقت کو جو ہے ٹائم کو آنات میں تقسیم، یعنی انسٹنٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور انسٹنٹ کو جو ہے نمبر دیا جاتا ہے، مثلا 1 2 3، اور اس سے ہماری گھڑیاں بھی ہیں. اور بنیادی طور پہ جو ہے جس طرح جو ہے ایک لائن ہے، خط ہے، جس کے ذریعے جو ہے ہم مکان اور اس مکان میں موجود اشیاء کو سمجھتے ہیں، اسی طرح جو ہے اسی خط کے ذریعے ہم وقت کو بھی سمجھتے ہیں. وقت ایک آنات کا جو ہے تسلسل ہے، اور ان آنات کو ہم جو ہے اعداد سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں ایک بنیادی اس میں بات یہ ہے کہ زمان کو ہم سمجھتے ہیں مکان کے مماثلت سے، مکان کے نہج پہ. اور علامہ اقبال کے نزدیک یہ ضروری ہے، لیکن یہ کہ اس سے تصوراتی فکر جو ہے وہ زمان کو سمجھتی ہے مکان کے اور ریاضی کی مماثلت کی بنیاد پہ. تو اس لیے وہ زمان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اس لیے وہ مجبور ہے کہ وہ فکر کو جس کا غیر تصوراتی فکر کا جس کا تعلق غیر مکانی زمان سے ہے، اس کو اس طرح سمجھے کہ وہ مجبور ہے اس پہ کہ اس کو مکانی زمان کے تناظر میں سمجھتے. اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ فکر جو ہے یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے، یا یہ پریٹینڈ کرتی ہے، یا اس کا ادعا کرتی ہے، یا اس کا پریٹینڈ کرتی ہے، یا اس کے فکر جو ہے متناہی ہے، یا فکر جو ہے غیر متناہی تک نہیں پہنچ سکتی. اس کی شاید وجہ یہ ہو کہ اگر زمانہ آنات جو ہیں انفینٹ ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ اس تک پہنچ جائیں، کیونکہ آپ کو ایک ایڈ کرنا پڑے گا. جہاں بھی پہنچے اس پہ ایک ایڈ کر دیں تو وہ اگلا نمبر بن جائے. جبکہ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ زمانے اصلی جو ہے، زمانے حقیقی جو ہے وہ مکانی نہیں ہے، اور وہ زمانے حقیقی جو ہے جو غیر تصوراتی فکر ہے جس کو وجدان کہہ رہے ہیں، وہ اس زمان کے تناظر میں کام کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس غلط فہمی میں نہیں رہتی کہ وہ متناہی ہے. وہ متناہی بھی نہیں ہے اور وہ غیر متناہی تک پہنچ بھی سکتی ہے. یہ تصور ہے ان کا، لیکن یہ کہ ابھی تو صرف آغاز کیا ہے، اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.